السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبشیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجاب پوسٹ۔ ناظرین، جو ہی عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں واپس جانے کی بات کی، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے پی ٹی آئی کی سینئر قیادت بشمول شیخ رشید اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی 14 ارکان اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے۔ آصف زرداری صاحب کے منہ بولے بیٹے اور میڈیا کے ایک بڑے چینل کے مالک محسن نقوی صاحب کو پنجاب کا عبوری وزیر اعلیٰ بنوانے کی کوششیں تیز تر۔ کراچی میں اپنا میئر لانے کی پیپلز پارٹی کی خواہش تمام تر کوشش بسیار کے باوجود دم توڑتی نظر آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی طرف سے حافظ نعیم الرحمن صاحب کی حمایت کے اعلان کے بعد یہ بات یقینی ہو گئی ہے کہ حافظ نعیم الرحمن کراچی کے آئندہ میئر ہوں گے۔ ناظرین، تفصیلات میں جانے سے پہلے پنجاب پوسٹ ٹی وی کو سبسکرائب کرنے پہ، لائک کرنے پہ اور اپنے کمنٹ دینے پہ آپ کا بیشی شکریہ۔ ناظرین، عمران خان صاحب جس کے بارے میں ہمارے اکثر سیاستدانوں کا یہ کہنا تھا کہ انہیں سیاست نہیں آتی، جب سے رجیم چینج ہوئی ہے تب سے اب تک جو چھکے اور چکے انہوں نے مارے ہیں اور جس طریقے سے عوامی حمایت سمیٹی ہے، اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کے مروجہ سیاسی نظام، اس بوسیدہ نظام اور اس کے پالتو تمام سیاستدانوں پر حاوی ہے۔ ان لوگوں کے نہ چاہنے کے باوجود جس طریقے سے کھیل کے خوبصورتی سے انہوں نے پنجاب اسمبلی کا نہ صرف یہ کہ اس کو ڈیزولوشن کروائی، نہ صرف یہ کہ انہوں نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنوایا، بلکہ ان کو پارٹی سمیت اپنی پارٹی میں ضم کرنے کا بھی انتظام کر دیا۔ عمران خان صاحب نے پنجاب اسمبلی ڈیزالو کرانے کے بعد کے پی کے اسمبلی کی ریزولوشن کی ریکویسٹ بھجوا دی گئی گورنر کو، اور 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، تب سے اگلے 24 گھنٹے کے اندر کے پی کے اسمبلی بھی ڈیزالو ہو جائے گی۔ یوں پاکستانی اسمبلیوں کے عوامی نمائندوں کا 75% اسمبلیوں سے باہر ہوگا، اور جو ریپرزنٹیشن اسمبلیوں میں رہ جائے گی وہ صرف 25% کی رہ جائے گی۔ دنیا میں یہ اپنی نوعیت کی واحد جمہوریت ہوگی جہاں 75% ارکان کے عدم اعتماد کے باوجود 25% کو لے کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ، ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ آگے چل رہی ہوگی۔ ناظرین، پہلے جب پی ٹی آئی والوں نے آج سے 8 ماہ پہلے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا تھا، تب سے اب تک 8 مہینے تک راجہ پرویز اشرف صاحب نے اس وزیر اعظم کے کہنے پہ یا اس کے مفاد میں ان لوگوں کے استعفے قبول نہیں کیے، جو از خود اور ان کی پارٹی مبینہ طور پہ بلکہ حقیقت میں بارہا میڈیا میں راجہ پرویز اشرف صاحب کو راجہ رینٹل کہتے رہے، ان کے خلاف کرپشن کے کیسز کیے، اور آج وہ ان کے الہی ہیں، ان کے اتحادی ہیں۔ تو راجہ پرویز صاحب اپنے وہ الفاظ بھی بھول گئے، ان کی اہمیت بھی بھول گئے کہ وہ میڈیا میں آ کے کہہ چکے ہیں کہ جب تک پی ٹی آئی کے ارکان ایک ایک ہو کر ان کے سامنے نہیں آتے ہیں وہ ان کے استعفے منظور نہیں کریں گے۔ اب یہ آج اچانک کیا ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں واپس جانے کی بات کی تو راجہ پرویز اشرف صاحب کو اپنے وہ الفاظ بھی یاد نہیں رہے، اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی اہمیت اور ان کی وقت کا بھی اندازہ نہیں رہا، اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ ایک ایک رکن میرے سامنے آ کر بتا دے کہ وہ ریزائن کر رہا ہے اور دستخط کر دے تب میں ریزائن منظور کروں گا، یہ آج نہ تو کوئی اس کے سامنے گیا نہ کسی نے دستخط کیا، پھر یہ کیا ہوا کہ راتوں رات انہوں نے 35 ارکان کے استعفے منظور کر لیے، اور پھر ان 35 ارکان میں چن چن کے یا تو پی ٹی آئی کی سینئر قیادت اور اس کے الائز ہیں، اس کے اتحادی ہیں شیخ رشید صاحب کی طرح، یا پھر یہ کہ کراچی کے 14 ارکان ہیں۔ اب یہ کراچی کے 14 ارکان کو اس میں شامل کیوں کیا گیا، یہ بڑے پتے کی بات ہے۔ ہوا یہ کہ کراچی میں اب جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اور اس میں مبینہ طور پہ جس طرح کی ریگنگ ہوئی، جماعت اسلامی والوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی کنفرم 6 سیٹیں، 6 یو سیز پلس 10 سے 12 یو سیز وہ جن پہ ان کا تنازع تھا،
جس میں بوگس ووٹوں کی کاسٹنگ اور دوسرے معاملات پہ انہوں نے کمپلینس لانچ کی بھی تھی، یہ ان سے چھینی گئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 6 تو کنفرم ان کے پاس فارم 7 موجود ہیں، ریکارڈ موجود ہے کہ وہ ان کی جیتی ہوئی سیٹیں ہیں وہ تشریح میں رکھ کے پیپلز پارٹی کو دی گئی۔ پی ٹی آئی کا بھی کہنا یہ ہے کہ ان کی 15 سے 16 جیتی ہوئی سیٹیں رات کو وہ جیتے ہیں اور صبح وہ پیپلز پارٹی کے کھاتے میں شو کر دی گئی۔ کراچی کے ان انتخابات اور ان کے نتائج نے ایک بار پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی امپارشلٹی پہ، ان کی غیر جانبداری پہ سوالات اٹھائے ہیں۔ جس طریقے سے یہ سب کچھ دن دہاڑے ہوا ہے اسے اب آپ چھپا نہیں سکتے۔ ٹی وی پہ، مختلف چینلز پہ اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا میں کئی ایسی ویڈیوز وائرل ہوئی جن میں پولیس والوں کو اور انتظامیہ کے لوگوں کو ٹھپے لگاتے ہوئے دکھایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی باکسز سے ووٹ نکلنے کی شکایت ہوئی۔ باہر الیکشن یارڈ میں ٹھپے لگے ہوئے، ایک مخصوص پارٹی کے نشان پر ٹھپے لگے ہوئے ووٹ چل رہے تھے کھلے عام۔ یہ سب کچھ ایک تماشا ہی ہو سکتا ہے۔ اس سے عوام کے دلوں میں موجودہ سسٹم اور اس پر معمور لوگوں پر ان کا اعتماد کمزور سے کمزور تر ہوتا ہوا چلا جائے گا، اور اس سے عمران خان صاحب کی اس سوچ کو وقعت ملے گی کہ یہ سارا بوسیدہ سسٹم ہے، یہ کرپٹ مافیا کو سپورٹ کرنے اور ان کو اس ملک پہ مسلط رکھنے کی ایک منظم مافیا کی کوشش ہے، اور اس کوشش کے خلاف عوامی نفرت میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ خیر، کراچی کے انتخابات میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود پیپلز پارٹی اپنا میئر لانے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ کر سکی، اس لیے کہ یہ تو بھٹو صاحب سے لے کر اب تک پیپلز پارٹی کی خواہش رہی کہ کبھی کراچی میں ان کا میئر آئے، لیکن اے بسائے آرزو کی خاک شد، ان کی کوئی آرزو اب تک پوری نہیں ہو سکی ہے اور آج بھی پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تمام تر مبینہ داندلی کے باوجود، تمام تر دن دہاڑے ہونے والی بدعنوانیوں کے باوجود، تمام تر الیکشن کمیشن کے فیورٹزم کے باوجود وہ اس خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں کر سکے۔ وہ سودے بازی کی پوزیشن میں بھی نہیں رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر یہاں عمران خان صاحب نے ایک اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے مذاکرات سے قبل ہی یہ کہہ دیا کہ وہ جماعت اسلامی کے کارکن کو، جماعت اسلامی کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا میئر کا، اس کو سپورٹ کریں گے۔ اب لامحالہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی مل جاتے ہیں کراچی میں تو پھر یہ ہے کہ ان کے علاوہ میئر لانے کا خواب ہی رہے گا، اس کی تعبیر پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں ملے گی۔ گویا اس میں بدنامی الگ مول لی، شاید کچھ یو سیز کے ناظمین، کچھ وارڈز کے ناظمین اور کچھ کونسلرز تو وہ جائز ناجائز طریقے سے اپنے اس میں داخل کر دیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں، لیکن عوام کے دلوں میں وہ نفرتیں اور بڑھیں گی ان کے خلاف۔ وہ جو محلاتی سازشوں کی ایک شناخت بن گئی ہے پیپلز پارٹی کی، اس سے پہلے ہی عوام نفرت کر رہے ہیں۔ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ بھٹو صاحب کی طرف عوام کی سیاست کر کے پیپلز پارٹی اپنے گرتے ہوئے مورال کو ہائی کرتی، لیکن کیا کہا جائے کہ زرداری صاحب کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ سمجھتے ہیں محلاتی سازشوں کے ذریعے عوامی رائے کو دھکیلا جا سکتا ہے ایک طرف اور اپنے معاملات سیدھے کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک کوشش انہوں نے یہ کی کہ کراچی کے انتخابات میں یہ جو سیٹیں انہوں نے خالی کروائی ہیں، اس کے پیچھے یہ تھا کہ بلدیاتی انتخابات میں چونکہ پیپلز پارٹی نے اس میں الیکشن کمیشن میں بھی مبینہ طور پر ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مل بیٹھ کے جس طریقے سے اکثریت دلا دی پیپلز پارٹی کو کراچی میں، اسی طریقے سے اگر ان سیٹوں پہ ضمنی انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں ایک طرف چونکہ پی ٹی آئی اس کے ایم کیو ایم کے 3 گروپوں کو یکجا کیا گیا ہے، کچھ ان کی اشکشوئی ہوگی، وہ پہلے سے ناراض ہیں، بلدیاتی انتخابات کرانے پہ حلقہ بندیوں کا ایک جواز بھی ہے، اور معاملات میں اب تک اس میں حکومت میں پراپر طور پہ ان کا حصہ نہ ملنے کی شکایات بھی ہیں۔ ان شکایت کے ازالے کے لیے یہ پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ سندھ شہری علاقوں کی، خاص طور پر کراچی کی ان 14 سیٹوں پہ انتخابات کروا کے اس میں سے کچھ سے ایم کیو ایم کو نوازا جائے اور حصہ بقدر جثہ اپنا حصہ بھی وصول کیا جائے۔ یہ وہ مقصد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے
کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی تھیں. اب اگر اس میں سے کچھ سیٹیں نکل جاتی ہیں تو عوامی سطح پہ ایک میسیج یہ دینا مقصود ہے کہ جناب عمران خان اور پی ٹی آئی کی وہ پاپولرٹی نہیں رہی ہے جو پہلے تھی، اور کراچی میں انہوں نے پہلے جیتا تھا، اب نہیں جیت سکے، اور یقینی طور پہ ان ضمنی انتخابات میں انہیں ہرانے کی کوششیں ہوں گی. لیکن کوئی بعید نہیں کہ ان 14 کی 14 سیٹوں میں عمران خان خود کھڑا ہو جائے، پھر کیا کرو گے؟ یہ وہ سوال ہے. اور اگر عمران خان 14 سیٹوں پہ جیت گیا تو پھر آپ کس طرح روکو گے؟ اور پھر یہ مت بھولیں کہ آنے والے دنوں میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی جن کا احتساب کا نعرہ کامن ہے، جس میں موجودہ وسیلہ سسٹم کی تبدیلی کامن ہے، وہ مل کے بھی انتخاب لڑ سکتے ہیں. اگر کراچی سے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی مل کے الیکشن لڑیں تو پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی، اس کا اندازہ پیپلز پارٹی کو ہونا چاہیے. ناظرین، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ پنجاب میں چونکہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے اور اس کے بعد کیئر ٹیکر چیف منسٹر کا انتخاب ہونا ہے، اس کے لیے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے بڑے معروف قسم کے 3 افراد، بڑے نیک نام قسم کے 3 افراد کے نام دیے تھے. ان میں سے احمد سکھیرا صاحب ہیں، احمد نواز سکھیرا. یہ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے سیکرٹری ہیں اور ابھی ریٹائر ہونے جا رہے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے بھائی ناصر محمود کھوسہ صاحب کا نام لیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نصیر احمد خان، یہ مشرف صاحب کے دور میں وزیر صحت تھے. ان 3 افراد کے نام دیے تھے حکومتی پارٹی کی طرف سے کہ ان میں سے کسی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے. اب ہونا یہ تھا کہ 2 ایک نام ان کی طرف سے جانے تھے، 2 نام اپوزیشن کی طرف سے آنے تھے. اس میں پیپلز پارٹی نے جو نام دیے ہیں وہ موجودہ پی ڈی ایم حکومت کے حامی، ایک چینل کے مالک اور زرداری صاحب کے منہ بولے صاحبزادے محسن نقوی صاحب، جن پہ مبینہ طور پر ان کے مخالفین انہیں زرداری صاحب کا فرنٹ مین قرار دیتے ہیں کراچی میں زمینوں کی بندر بانٹ اور قبضہ گیری کے حوالے سے. تو یہ ایک تو ان کا نام دیا گیا ہے، اور جو دوسرا نام دیا ہے انہوں نے وہ احد چیمہ صاحب کا ہے. تو ان دونوں نام پہ، یہ دونوں ٹوٹلی پارشلی لوگ ہیں، ان میں غیر جانبداری نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے ان کے نام پہ تو اتفاق ہونے کا امکان نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر ان ناموں پہ اتفاق نہیں ہوتا ان کے بھی، اور ان ناموں پہ بھی پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی دیگر پارٹیاں اتفاق نہیں کرتی ہیں، تو پھر اسپیکر 4 رکنی ایک کمیٹی بنائے گا دونوں طرف کے ارکان پر مشتمل. وہ کمیٹی ان کا جائزہ لے کے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی. لیکن اگر وہ کمیٹی بھی اس پہ متفق نہ ہو سکی، اور جس کے واضح آثار نظر آ رہے ہیں کہ نہیں ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کوئی ریکنسلیشن یہاں پہ کرنا نہیں چاہے گی. وہ چاہے گی کہ وہاں سے بھی یہ کام نہ ہو، اس کے بعد اس نے جانا ہے الیکشن کمشنر کے پاس. تو ہمارے الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب، وہ راجہ آدمی ہیں، بادشاہ آدمی ہیں. انہوں نے جس طرح ایک غیر جانبدار ادارے کو موجودہ حکومت کی بی ٹیم بنا دیا ہے، اس کے بعد یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ انہوں نے اسی آدمی کا انتخاب کرنا ہے جس کی نشاندہی پی ڈی ایم کی قیادت کرے. اس لیے عین ممکن ہے کہ محسن نقوی صاحب پنجاب کے عبوری وزیر اعلیٰ بن جائیں. اگر ایسا ہوتا ہے، سلطان سکندر راجہ صاحب چیف الیکشن کمشنر اور محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب، تو پھر اس کے بعد پنجاب میں انتخابات کی شفافیت اور ان انتخابات کی ٹرانسپیرنسی پہ کا کیا حال ہوگا، اسے سمجھنے کے لیے کسی پی ایچ ڈی کی ڈگری کی قطعاً بھی ضرورت نہیں ہے. ناظرین، عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں واپس کیوں آنا چاہ رہے تھے؟ پنجاب اسمبلی کا انہوں نے صفایا کر دیا یہاں سے پی ڈی ایم کا، کے پی کے اسمبلی چلی گئی. ملک کی 70% اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی، 70% ریپرزنٹیشن نہیں ہے. 30%، 25 سے 30% ریپرزنٹیشن کے ساتھ جو فیصلے کیے جائیں گے ان کی وقت کیا ہوگی، پبلک میں ان کی قبولیت کیا ہوگی، اس سوال کو سمجھنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، بشرط کہ کوئی سمجھنا چاہے. عمران خان صاحب کا اگلا ہدف یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں اب جا کر شہباز شریف صاحب کو دبوچا جائے. اس کے لیے ان کے پاس 2 آپشنس ہیں، ایک تو عدم اعتماد کا ووٹ، یا دوسرا یہ کہ شہباز شریف صاحب سے اعتماد کا ووٹ لینے کو کہیں. عدم اعتماد کے خوف سے ہی یہ جو ان کے ارکان کے آج استعفے منظور کیے گئے ہیں، اس کے پس پردہ وہی چیز تھی کہ اگر عمران خان صاحب عدم اعتماد کا
کہ کوئی تحریک لے کے آتے ہیں تو ان کے پاس اتنے ارکان نہ بچیں کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف وہ تحریک کامیاب ہو سکے. لیکن اب بھی عمران خان صاحب کے پاس ایک آپشن موجود ہے، اور وہ آپشن ہے کہ شہباز شریف صاحب سے اعتماد کا ووٹ لینے کو کہیں. یہ معاملہ ایک ایسے موقع پہ آ رہا ہے جب مبینہ طور پہ 4 ارکان نون لیگ کے قومی اسمبلی کے آلریڈی عمران خان صاحب سے رابطہ کر چکے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی جوائن کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے یہ کہہ کے انہیں فی الحال روک دیا ہے کہ ابھی ان کو ایک ٹیسٹ سے گزرنا پڑے گا، ایک آزمائش سے گزرنا پڑے گا. وہ آزمائش کیا ہوگی؟ یقینی طور پہ وہ آزمائش یہ ہوگی کہ کل کلاں اگر شہباز شریف صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ ارکان اس سے الگ رہیں اور شہباز شریف صاحب کو ووٹ نہ دیں. اس وقت اسمبلی میں جو ارکان کی تعداد ہے اس میں 172 ارکان چاہیے شہباز شریف صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے. 172 میں اس وقت 85 ارکان ہیں نون لیگ کے قومی اسمبلی میں، اور 58 ارکان ہیں پیپلز پارٹی کے، 14 ارکان ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے، 4 ارکان بلوچستان نیشنل پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی کے ہیں. یہ سارے ارکان ملا کے بنتے ہیں 165 اور ان میں ایم کیو ایم کے ساتھ ارکان ملا کے 172 ارکان بنتے ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ جس طرح سے بولڈ بیانات ایم کیو ایم کی طرف سے پچھلے کئی دنوں سے تواتر کے ساتھ آتے رہے ہیں، باوجود اس کے کہ گورنر ان کا ہے، باوجود اس کے کہ پی ڈی ایم کا وہ حصہ ہیں، اس کے باوجود وہ اپوزیشن کے انداز میں بیانات دے رہے تھے. یا تو ان بیانات کا مقصد وہی ہے پرانا کہ زیادہ سے زیادہ بارگیننگ کی جائے، زیادہ سے زیادہ بلیک میلنگ کر کے زیادہ سے زیادہ حصہ حاصل کیا جائے، یا اگر حقیقی معنوں میں وہ کسی ڈیموکریٹک اس پہ جا کے کراچی کے لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں شہباز شریف کو ووٹ نہیں دینا ہوگا. اگر یہ 7 ووٹ نہیں پڑتے ہیں شہباز شریف صاحب کو تو ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. لیکن ماضی کا ایم کیو ایم کا ٹریک ریکارڈ اور اس کے ساتھ ساتھ جن قوتوں کے اشاروں پہ ان کے اتحاد ہوتے ہیں، جن قوتوں کے اشاروں پہ وہ ٹوٹتے ہیں، جن قوتوں کے اشاروں پہ وہ ایجیٹیشن کرتے ہیں، وہ قوتیں بھی کچھ نہ کچھ زخمی حالت میں تتر بتر صحیح کچھ لوگ اب بھی ہیں ان کی پشت پہ مبینہ طور پہ جو انہیں دھکیلتے ہیں. اگر ان کے کہنے پہ چلے تو پھر یہ یقینی طور پہ جا کے شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیں گے. لیکن یہ سارے ملا کر 172 ووٹ بنتے ہیں. اگر ان 172 ووٹوں میں سے 2 ووٹ بھی نکل جائیں تو پھر شہباز شریف صاحب کی حکومت کا کیا ہوگا؟ اگر عمران خان صاحب ان 4 ارکان پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں سرپرستی کا تو پھر اس کے بعد موجودہ حکومت کا کیا بنے گا؟ نہ صرف یہ بلکہ چودھری فواد صاحب کا تو کہنا یہ ہے کہ 26 ارکان نے ان سے رابطہ کیا ہے. خود ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق 15 ارکان مسلم لیگ نون کے اس وقت پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے لیے برتول رہے ہیں. تو نشتہ دیوار تو پڑھنے میں آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، پی ڈی ایم کو نظر آئے یا نہ آئے، وہ جو بھی کریں. انہوں نے جن 35 ارکان کے استعفے منظور کیے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد؟ کیا عوامی نمائندگی پارلیمنٹ میں کم نہیں ہوئی؟ کیا اس سے قومی انتخابات کی منزل اور قریب نہیں آئی؟ اور اگر اس طرح کا کوئی منہ عمران خان صاحب اب کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کے خلاف تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جس میں 100 پیاز بھی کھائیں اور 100 دھرے بھی؟ یہ ایک بہتر طریقہ ہے کہ آپ جمہوریت کو جمہوریت کے روح کے مطابق چلائیں، عوام کے منشا کے مطابق چلائیں، ملک کے معاملات کو چلنے دیں. آپ آئینی اور قانونی باریکیوں کا حصہ لے کے محلاتی سازشوں کے ذریعے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے سازشیں کر کے کرپٹ عناصر کی سرپرستی کر کے الیکشن کمیشن کو بھی متنازع بنا کے اس سے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ جمہوریت کی کون سی خدمت آپ کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب موجودہ حکومت کے ذمہ ہے. ناظرین، عمران خان صاحب کے پاس یہ جو دوسرا آپشن ہم نے آپ سے تذکرہ کیا یہ تو موجود ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ فی الوقت وہ اس کو اپٹ کریں گے. ٹیکنیکلی وہ پی ڈی ایم کی حکومت کو وہاں تک جانے دیں گے جہاں ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق اب انہوں نے آج سے 2 دن پہلے ہی انہوں نے
بجلی کے اور گیس کے کی قیمتیں بڑھانی تھیں جو ابھی تک نہیں بڑھائی ہیں. وہ چاہ رہے ہیں اب کوئی دھکا دے کے انہیں باہر نکال دے اور وہ یہ کہے کہ مظلوم بن کے باہر نکل آئیں. لیکن عمران خان دھکا دینے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو مزید گولیاں کھا کے سونا پڑے گا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یا تو آپ اس مرحلے پہ لے کے آئے ہیں، میں تو $20 ارب چھوڑ کے آیا تھا، آپ $4 ارب پہ لے آئے، وہ بھی بیرونی ممالک کے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے، میں تو 6% کی گروتھ پہ جی ڈی پی کو چھوڑ کے آیا تھا، آپ اس کو 2% پہ لے کے آئے. تو پھر آپ بتا دیں کہ آپ جنیوا میں پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جا کے بھکاریوں کی طرح کاسا لے کے کھڑے ہو گئے اور اتنی ذلت ہمیں اٹھانی پڑی ایک ایٹمی پاکستان کو. آپ کے ذاتی وسائل میں تو پچھلے 30 سال میں بے پناہ اضافہ ہوا، ملک کے وسائل کم کیوں ہوئے؟ کیونکہ حکمران تو آپ رہے ہیں پچھلے 30 سال میں. تو یہ ایک سوال ہے. اور ان حالات میں خان صاحب نے جو گیم کھیلا ہے اس میں شہباز شریف صاحب کے لیے نہ جائے رفتن ہے نہ پائے ہے. اب آتے ہیں ناظرین کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں. پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے، جس بونڈے طریقے سے رات کو اناؤنس ہونے والے انتخابات کو راتوں رات تبدیل کر کے اپنے آپ کو جتوایا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کی تھی، انتظامیہ ان کی تھی، الیکٹورل پہ جو لوگ لگے ہوئے تھے جن کی ذمہ داریاں تھیں وہ ان کے لوگ تھے، اور پولیس فورس ان کی تھی، الیکشن کمشنر کی ہمدردیاں انہیں حاصل تھی مبینہ طور پہ. اس لیے انہوں نے جماعت اسلامی کے بقول ان کی 6 تو آلریڈی ڈکلیئرڈ سیٹیں کھالی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 سے 12 سیٹیں وہ ہیں جہاں پر ان کی زرداریاں جمع ہو چکی ہیں اس پہ بوگس ووٹنگ پہ. اور دوسری طرف پی ٹی آئی کی 15 سے 16 جیتی ہوئی سیٹیں راتوں رات ہروا دی گئیں. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود پیپلز پارٹی کی یہ خواہش کہ جی وہ کراچی میں اپنا میئر لائیں، وہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکی ہے بھٹو صاحب سے اب تک. اب بھی وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ عمران خان صاحب نے یہاں ایک اور خوبصورت چھکا کھیلا. انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کی حمایت کر دیں گے. اب جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی مل جاتے ہیں تو انہیں کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے. ان حالات میں حافظ نعیم الرحمان صاحب مستقبل میں کراچی کے میئر بنتے نظر آ رہے ہیں. جماعت اسلامی کا ایک بہترین ٹریک ریکارڈ ہے. عبدالستار افغانی صاحب کے 2 ادوار ہوں یا نعمت اللہ خان صاحب کا ایک دور ہو. عبدالستار افغانی صاحب کے دور میں یہ شہر روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، اور نعمت اللہ خان صاحب نے اتنے بڑے پروجیکٹس شروع کیے تھے اس شہر میں، اس کے بعد آنے والے مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے یہ پریشانی تھی کہ ان پروجیکٹس کو سمیٹا کیسے جائے. کراچی کا شیپ بدل گیا، اگرچہ اس کے کریڈٹ بڑی حد تک مصطفیٰ کمال صاحب اور ایم کے ایم کو ملا، لیکن وہ پروجیکٹس نعمت اللہ خان صاحب کے شروع کیے ہوئے تھے. تو یہ جو ایک بیک گراؤنڈ ہے جماعت اسلامی کی، اس کی بنیاد پہ عوام جماعت اسلامی کو اس سطح پہ، بلدیاتی سطح پہ پسند کرتے ہیں. قومی اسمبلی میں کیا ہوتا ہے؟ قومی اسمبلی میں ماضی میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء پاکستان اور مسلم لیگ کسی حد تک اس علاقے کو ریپرزینٹ کرتے رہے. پھر اس کے بعد ایم کے ایم آئی ریپرزینٹ کرتی رہی. لیکن اب تک ان ساری پارٹیوں میں جس پہ سب سے زیادہ عوام بلدیاتی حوالے سے ٹرسٹ کر رہے ہیں وہ جماعت اسلامی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں نتائج کیا آتے ہیں. اگرچہ پی ٹی آئی اپنے کمزور نیٹ ورک کی وجہ سے اس میں بیک فٹ پہ چلی گئی ہے، باوجود اس کے کی دھاندلی ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ ان کی کنسنٹریشن مرکز کی ایجوٹیشن پہ تھی، باوجود اس کے کہ ان کا یہاں نیٹ ورک ایک مضبوط نہیں ہے. میں پہلے اپنے 2-3 ولاگس میں عرض کر چکا ہوں کہ ایم کے ایم کو، اس کو پی ٹی آئی کو اپنے نیٹ ورک پہ کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. مخلص اور کمیٹڈ لوگوں کو آگے لانے کی ضرورت ہے. اجارہ دار لوگوں کے من پسند لوگوں کو آگے لانے کا سلسلہ نہیں لینا چاہیے. یہاں پر نور عالم خان اور اس طرح کے جو لوٹے آئے ان کی وجہ سے یہاں پی ٹی آئی کو ایک ڈرابیک ملا ہے. اس وقت بھی ایک دو ان کے 2-4 لیڈرز کے علاوہ یہاں ایک منظم ان کا نیٹ ورک نہیں لگ رہا ہے. انہیں اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر اگر پی ٹی آئی اپنی اسٹریٹجی بناتی ہے تو پھر کراچی ہی نہیں حیدرآباد بھی ان کا ہے. اور انٹیریئر میں اصل میں یہ جو کراچی اور حیدرآباد میں پی ٹی آئی کو ایک شکست کا الزام تھوپ کے اس طریقے سے زرداری صاحب نے انہیں بیک فٹ پہ لانے کی کوشش کی ہے، اس کے پس پردہ انٹیریئر سندھ کو بچانا ہے. لیکن انٹیریئر سندھ میں دیکھیں جہاں جہاں دادو میں اور جہاں ہوئے ہیں یہ بلدیاتی انتخابات وہاں پی ٹی آئی نے سیکنڈ کیا ہے، باوجود اس کے کہ بدترین کراچی تو کچھ بھی نہیں، انٹیریئر سندھ میں تو جو جس طرح ہوتا رہا ہے، میں رہا ہوں، مجھے پتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں وہاں عوام کتنے مظلوم اور کس طرح
کس طرح جاگیرداروں اور وڈیروں کے فضائی کلچز میں پھنسے ہوئے ہیں، جہاں سے نکلنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ عمران خان کی ایک امید ہے، ایک ہوپ ہے، کوئی بعید نہیں کہ آنے والے انتخابات میں وہ انٹریشن میں پیپلز پارٹی کو ایک چیلنج بن کے دکھا دیں۔ اس سے بچنے کے لیے یہ ساری حکمت عملی اپنائی ہے زرداری صاحب نے، لیکن یہ حکمت عملی زیادہ عرصے تک چلتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ بلدیہ میں میئر جماعت اسلامی کا آتا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں یہی تجزیہ کیا تھا کہ ایسا ہوگا، اور اب بھی ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔